الصلوۃ والسلام اپنے منبر پر تشریف فرما ہیں، عیسائیوں کا ایک وفد حاضر ہوا جس کی سربراہی شرجیل اور جبار بن فیضی کر رہے تھے۔ بہت بڑے عالم تھے یہ عیسائیت کے، اور یہ جو عیسائی وفد تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت پہ حضور کے ساتھ مناظرہ کر رہے تھے۔ وہ الوہیت عیسیٰ علیہ السلام پر بات کر رہے تھے، حضور ان کے دلائل دے رہے تھے۔ ایک دن گزرا وہ نہ مانے، دوسرا دن گزرا وہ نہ مانے، تیسرا دن، کافی دن گزر گئے۔ جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں مدینہ میں بات پھیل رہی ہے کہ حضور کے ساتھ مناظرہ ہو رہا ہے۔ عیسائی یا غیر مسلم وہ یہ کہتے تھے محمد کے ساتھ عیسائیوں کا مناظرہ ہو رہا ہے، فیصلہ نہیں ہو رہا۔ کئی دن گزرنے کے بعد سیدنا جبریل علیہ السلام اللہ کی وحی لے کر سلام لے کے حاضر ہوئے اور عرض کی، اللہ کا سلام پیش کیا اور وحی الہی بیان کی۔ کیا وحی تھی؟ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ محبوبہ اگر یہ نہیں مانتے، اللہ کا فرمان ہے، اگر یہ نہیں مانتے تو مباہلہ کرتے ہیں، مناظرے سے بات نہیں بن رہی، مباہلہ کرتے ہیں، نہیں مان رہے مباہلہ ہو۔ اب عیسائیوں کے ساتھ مباہلے کے لیے ہر چیز مقرر ہو گئی، وقت مقرر، شخصیات مقرر، جگہ کا تعین ہو گیا، وہ چلے گئے۔ اب مقررہ دن آ گیا، چونکہ یہ بات پورے مدینے میں پھیل گئی تھی، مدینہ شہر ہر ایک کو خبر پہنچ گئی کہ مباہلہ ہوگا عیسائیوں کا اور حضور الاسلام کا۔ جب مقررہ دن آیا، اب مدینہ شہر کے مسلمان صحابہ کرام اور باقی لوگ بھی کشانہ نبوت پہ آ گئے کہ دیکھتے ہیں عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ ہوگا، حضور کی ذات کس کس کو لے کے جاتے ہیں، کس کس کو لے کے جاتے ہیں۔ روایت ہے کہ بلا 24 ذی الحج، مختلف اس میں اختلاف بھی ہے، 24 ذی الحج کا دن حضور اپنے گھر سے نکلنے لگے۔ حضور اور اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات اقدس، علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ تفسیر اکتشاف میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ جب حضور مباہلے کے لیے نکلنے لگے تو حضور کے اوپر ایک سیاہ رنگ کی چادر تھی۔ اماں جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اتنے میں امام حسن تشریف فرما ہوئے، حضور نے اپنی چادر میں امام حسن علیہ السلام کو لے لیا۔ پھر تھوڑی دیر گزری، امام حسین آئے، حضور نے دوسری طرف چادر میں حسین علیہ السلام کو لے لیا۔ پھر وقت گزرا، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ تعالی وہ تشریف فرما ہوئی، حضور نے بی بی کو اپنی چادر میں لے لیا۔ اور پھر وقت گزرا، جناب علی علیہ السلام حاضر ہوئے۔ اماں جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور نے مولا علی کو بھی اپنی چادر میں لے لیا۔ جب یہ چاروں چادر میں لے لیے اور 5 میں خود مصطفیٰ چادر میں آ گئے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے وحی نازل فرمائی، جبریل امی حاضر ہوئے، سلام پیش کیا اور فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ محبوبہ مباہلے سے پہلے یہ بات نوٹ فرما لیجئے، یہ جو آپ لے کے جا رہے ہیں ان کے اوپر صرف آپ کی سند نہیں ہے کہ یہ پاک ہیں، بلکہ اللہ فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ محبوبہ میں نے ان 5 کو آپ کے سمیت اس طرح پاک کر دیا ہے کہ جس طرح پاک کرنے کا حق ہے، مطلب اللہ کائنات کو بتانا چاہ رہا ہے عیسائیوں سمیت جو بھی ان 5 سچوں کے سامنے آئے گا لعنتی ہو جائے گا، مردود ہو جائے گا۔ جو ان 5 کے سامنے آئے گا وہ اللہ کی توحید کے سامنے آئے گا، محمد کی رسالت کے سامنے آئے گا۔ جب یہ 5
آیت تطہیر نازل ہونے کے بعد باہر نکلے. کون کون تھا؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا أَنفُسَكُمْ. ابناءنا ابناءکم، ابناءنا کے مقام پر، بیٹوں کے مقام پر کون تھا؟ حسن اور حسین تھے. نساءنا کے مقام پر کون تھا؟ حالانکہ نساء سیغہ کلو عالم جانتے ہیں، نساءنا سیغہ ہے جمع کا، لیکن اگر آئیں تو کون آیا؟ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا تعالی آئی. اور انفسنا اپنا نفس لے کے آئیں. انفسنا کے مقام پر کون آیا؟ مولا علی علیہ السلام آئے. دوستان محترم، ترتیب کیا تھی؟ ترتیب بڑی غور طلب بات. ترتیب یہ تھی، حضور علیہ السلام نے جناب امام حسن علیہ السلام کو اپنی انگلی کے ساتھ لگایا ہوا ہے، انگلی، اور حسین علیہ السلام کو اپنی بازو پر بٹھا کے سینے کے ساتھ لگایا ہوا ہے. اور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ تعالی حضور کے پیچھے، اور سیدہ پاک کے پیچھے مولا علی علیہ السلام. ترتیب عجیب ہے، ترتیب عجیب ہے. ہونا کیا چاہیے تھا؟ میرے خیال کے مطابق ہونا یہ چاہیے تھا، حضور ایک بیٹے کو خود پکڑتے اور ایک علی کو پکڑا دیتے. روایت دونوں اٹھاتے. ہم ایج تھے، حسن اور حسین ہم ایج ہیں، 6 مہینوں کا فرق صرف. لیکن دونوں شہزادے حضور نے پکڑے ہوئے ہیں. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی، رسول اللہ آج کے مولوی کو بتانا چاہتے تھے اگر کسی کو مجھ محمد کی حدیث سمجھ میں نہ آئے، الحسین منی وانا من الحسین، الحسن منی وانا من الحسن، اگر کسی کو مجھ محمد کی حدیث سمجھ میں نہ آئے، اگر کسی کو مجھ محمد کی کہی ہوئی بات سمجھ میں نہ آئے، اگر کسی کو اقوال صحابہ کرام سمجھ میں نہ آئے، اگر کسی کو صالحین کی باتیں سمجھ میں نہ آئیں کہ حسن اور حسین رسول کے بیٹے ہیں، تو دنیا والوں، مباہلے والے دن، جس دن ہم توحید کی گواہی دینے جا رہے ہیں، مجھ محمد کی گود بھی دیکھ لینا اور حسن انگلی کے ساتھ دیکھ لینا. جس طرح یہ حسن اور حسین علی کے بیٹے ہیں، اسی طرح حسن اور حسین مجھ محمد کے بیٹے ہیں. اور دوستان محترم رک کے دوسری ترتیب ہونا یہ چاہیے تھا، علی ساتھ ہوتے، زہرا پیچھے ہوتی، یا علی پیچھے ہوتے پھر زہرا ہوتی. لیکن غیرت مصطفیٰ اور غیرت مرتضیٰ نے یہ گوارا نہ کیا کہ جناب سیدہ کا پاؤں کسی غیر مرد کے پاؤں کے اوپر آ جائے. ہاں پاؤں، اللہ اکبر، پاؤں بھی نہیں، پاؤں کے اندر ہیں نالین پاک، جو پتہ نہیں کس طہارت سے بنے ہوں گے. میں بیان نہیں کرتا، فتووں کا ذرا دور ہے، بیان نہیں کرتا کس طہارت سے بنے ہوں گے. نالین ہیں. سیدہ زہرا کے قدموں میں غیرت مصطفیٰ اور غیرت مرتضیٰ نے یہ گوارا نہ کیا کہ سیدہ زہرا کے پاؤں میں پڑے ہوئے نالین، جوتیاں کسی غیر مرد کے پاؤں کے نشان پر آ جائیں. یہ گوارا نہ کیا. اور پھر علی پیچھے کیوں ہیں؟ علی اس لیے پیچھے ہیں کہ جناب زہرا کے پاؤں کے نقش رسول اللہ کے پاؤں کے نقشوں کے اوپر آئیں، اور پھر جب زہرا کے پاؤں لگ جائیں پھر مولا علی کے پاؤں کے نشان لگ جائیں. میرے بھائی، بڑی غور طلب بات ہے جب غیرت مصطفیٰ، غیرت مرتضیٰ یہ گوارا نہیں کر سکتی کسی غیر مرد کے پاؤں کے نقش پر فاطمہ کا نقش آئے، یا کسی غیر مرد کا نقش زہرا کے نقش کے اوپر آئے. جب غیرت مصطفیٰ یہ گوارا نہ کر سکی، جب غیرت مرتضیٰ نے یہ گوارا نہ کیا، تو پھر غیرت مصطفیٰ، غیرت مرتضیٰ یہ گوارا کیسے کر سکتی ہیں کہ کوئی ایرا وغیرہ اٹھ کر زہرا کے کردار کو بھونکتا پھرے. جب جناب
زہرا کے نالین کے نقش پر غیر مرد کا پاؤں نہ رسالت برداشت کرتی ہے نہ امامت برداشت کرتی ہے، تو پھر کس طرح رسول اللہ نے اپنی بیٹی کے متعلق یہ بات برداشت کی ہوگی؟ دوستان محترم، اور پھر روایات ہیں جب یہ پانچوں مباہلے کے مقام پر پہنچے تو پھر کیا ہوا؟ خدا کی قسم روایات پڑھ کے دیکھیں، شرجیل سمیت، جبار بن فیضی سمیت سب نے اپنے جو ماننے والے عیسائی تھے کہا پیچھے ہٹ جاؤ۔ اب عیسائی جو ماننے والے تھے انہوں نے کہا وجہ کیا ہے، پیچھے کیوں ہٹ جائیں، لے کے تو تم آئے ہو۔ اس نے کہا خدا کی قسم میں دیکھ رہا ہوں اگر ان پانچوں میں سے کسی ایک نے بھی بد دعا کر دی قیامت تک کوئی عیسائی نہیں بچے گا۔ قربان نہ جاؤں اس عیسائی کے عقیدے پر جو یہ جانتا تھا کہ اگر ان پانچوں میں سے ایک نے بھی بد دعا کر دی کہ کوئی عیسائی نہیں بچے گا۔ قربان نہ جاؤں اس عقیدے پر، اور آج کے ملا کے عقیدے پر افسوس کہ وہ عیسائی ہو کر یہ جانتا تھا کہ ان کی زبان سے خطا والا معاملہ نکل نہیں سکتا، اور آج کا مولوی کہتا ہے کہ بی بی سے خطا ہو گئی معاذ اللہ۔